بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، کل آپ نے اس حقیقت کو جان لیا کہ اللہ کو رب ماننے کا تقاضا کیا ہے۔ اسی حیثیت کو کہ جو اللہ کو رب مان کر ہم عبدیت کے دعوے دار ہیں، تو جان لیجئے انسان کا اصل مقام بھی یہی۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ اپنی جتنی بھی مخلوق ہے اس میں سے سب سے زیادہ شرف انسان ہی کو دیا، اور وہ شرف انسان کی عبدیت میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی تخلیق بھی ہے اور آخری بھی۔ یہ بھی مخلوقات میں سے انسان کا معاملہ باقی تمام مخلوقات میں سے یکتا ہے، یونیک ہے، کہ بات کی جتنی بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں وہ کسی ایک چیز سے پیدا کی ہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو وجود دیے۔ ایک اس کا روحانی وجود ہے جو نور الاصل ہے، اور وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلے تخلیق کیا۔ ارواح انسانی سب سے پہلی مخلوق ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ارواح کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک عہد لیا، اور وہی اصل مقام ہے انسان کا جس کا وہ اقرار کر کے اللہ کے سامنے آیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
قالوا بلا شہدنا، تو ہم میں سے ہر شخص نے یہ اقرار کیا کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ یہ جو ہم اقرار کر کے آیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی شہادت دے کر آئے ہیں، اس کا تقاضا کیا ہے کہ واقعی اس کے بندے بن کر یہ زندگی گزارے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، جان لیجیے اس سے بڑا کوئی اور شرف نہیں۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں یہاں بھی ذکر ہے ان کی ذاتی حیثیت کا، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نسبت ہی دی ہے، یہی نسبت دی۔ آپ کو معلوم ہے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اگلی صورت میں پھر ذکر ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ یہاں بھی اسی چیز کو اجاگر کیا۔ اس سے آگے آپ کو معلوم ہے سورہ فرقان ہے، وہاں پر بھی یہی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس فرقان کو نازل کیا اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کو معلوم ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیاتی ہی میں آسمانوں کی سیر کروائی، جنت اور دوزخ دکھائی، سدرۃ المنتہا تک گئے، پھر ہم کلامی فرمائی۔ وہاں پر بھی ذکر ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو اس نے وحی کرنی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ اصل مقام عبدیت ہے، اور جسے اللہ کہہ دے میرا بندہ ہے اس سے بڑی اور کوئی شرف نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی مقام نہیں۔ یہی ہے جسے علامہ اقبال نے بھی بڑے اچھے پیرائے میں بیان کیا ہے، عبد چیزیں دیگر عبد و ہو چیزیں دیگر، بندہ ہونا اور چیز ہے اور اس کا بندہ ہونا یہ اور چیز ہے۔ ای سراپا انتظار او منتظر، یہ بندہ تو اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کا جو ہے منتظر ہے، اور اس عبد و ہو کا وہاں انتظار ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے اصل مقام، جان لیجئے کہ انسان کا جو اصل مقام ہے اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یکتا مقام دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تمام انسانیت میں سے ایک ہی انسان کو وہ مقام ملنے والا ہے جسے مقام محمود کہتے ہیں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور اسی نسبت سے آپ کو معلوم ہے وہ سب سے پہلے اولین شاف محشر بھی، یہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے ابدیت کا ظہور کس چیز میں ہوتا ہے؟ انسان کی ابدیت کا ظہور ہوتا ہے اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری ہی وحی میں اس چیز پر ساد کیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے ہمارے رسول آپ تو نبوت سے پہلے بھی اخلاق کی معراج پر تھے، عظمتوں پر جو ہے آپ تو پہلے ہی سے جو ہے وہاں پہنچے ہوئے۔ اور یہ وہ پہلو ہے انسانیت کا جو آپ کو معلوم ہے کہ جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اصل میں مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اجتماعی اخلاق جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کو مکمل کرنے کے لیے۔
ایک ہے ذاتی اخلاق، وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ عبدیت ہی کا ظہور ہے. ایک ہے اجتماعی اخلاق، تمام انسانوں کے لیے وہ رہنمائی دینا، وہ رہبری دینا کہ جو انسانوں کی ضرورت ہے. اس لحاظ سے آپ کو معلوم ہے کہ نبوت سے پہلے ہی اس معاشرے سے آپ سند لے چکے تھے، صداقت کی بھی، امانت کی بھی. آپ کو معلوم ہے جب پہلی وحی آئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ طاری تھی. جب آ کر رفیقہ حیات کو کہا ہے مجھے کمبل اڑا دو، مجھے اپنے نفس کا خوف ہے، تو انہوں نے کیا گواہی دی؟ یہ ہے جو اصل معاملہ ہے. انہوں نے کہا آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ آپ سچ بولنے والے، صلہ رحمی کرنے والے، امانتیں ادا کرتے ہیں، مجبوروں اور بے کسوں کو سہارا دیتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، حق کے کاموں میں مدد کرتے ہیں. یہ ہے معاملہ کہ جس کی گواہی جو ہے وہ گھر سے بھی مل گئی. اور آپ کو معلوم ہے گھر سے بڑی گواہی اور نہیں ہو سکتی، کہ جس کا واسطہ ہر وقت جو ہے انسان سے، وہ سب سے بڑی گواہی وہی ہوتی ہے. یہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صاد کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، لوگو تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں جو تم ہی میں سے، کیا مطلب ہے؟ انسانوں میں سے ہیں. وہ انسانیت کی معراج ہیں، انسانیت کے جو ہیں سید ہیں، سید ولد آدم، وہ تم ہی میں سے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، انسانوں جو تمہیں چیز مشکل نظر آئے، کہیں تمہیں دکھ پہنچ رہا ہو تو ان پر بڑا شاق گزرتا. یہ ہے انسانی ہمدردی کا جذبہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا. اور آپ کو معلوم ہے اسی جذبے کو پورا کرنے کے لیے اللہ رسولوں کو بھی بھیجتا رہا کہ تاکہ انسانیت جو بھی زندگی گزارے اس میں تمام انسانوں کے حقوق اور ان کے جو ہیں فرائض معین ہوں، تاکہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. تو اس کی صاد کی جا رہی ہے کہ وہ تو پہلے ہی سے حریص علیکم، وہ تم پر بڑے ہی حریص ہیں کہ تمہاری تکلیفیں دور ہوں، انسانیت کو سکھ ملے، انسانیت کو عدل ملے، انصاف ملے. وہ انسانی ہمدردی ہے کہ جو ان کا اصل خاصہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے نبوت کے بعد تو ساری زندگی جو ہے وہ تو ہے ہی اسی لیے، لیکن نبوت سے پہلے بھی یہ پہلو جو ہے وہ بہت نمایاں نظر آئے گا. وہ تھے جو انسانیت کے لیے ہر وقت کرتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ظلم ہو رہا ہے. جب وہ دیکھتے تھے غلاموں کو کہ یہ بھی انسان ہوتے ہوئے انسان کی تذلیل ہو رہی ہے تو ان کے دل پر بڑا شاہ گزرتا. آپ کو معلوم ہے یہ غلاموں میں سے بہت سے لوگ کیوں بہت جلدی مان لے آئے، حالانکہ انہیں کہاں وقت ملتا تھا ان چیزوں کو سوچنے کا، ان چیزوں پر غور فکر کرنے کا کہ کیا دعوت آئی ہے، کیا ہو رہا ہے. وہ تو بیچارے جو ہے پسے ہوئے تھے، ہر وقت جو ہے اسی میں لگے ہوئے تھے. اس لیے انہوں نے قبول کی ہے کہ ان سے پہلے سے تعلق تھے. آپ کو معلوم ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھتے تھے چکی پیس رہے ہیں، برا حال ہے، لیکن حکم ہے آقا کا کہ تمہیں چکی پیسنی. جاتے تھے کہتے تھے بلال تم ذرا آرام کر لو، میں تمہاری جگہ چکی پیس دیتا. یہ تعلق تھا جس کی وجہ سے ان کا جو رجوع ہوا ہے غلاموں کا. اور جتنی بھی تجارت کی ہے، جتنا بھی کاروبار کیا ہے، جو کچھ بھی کمایا ہے اسے جمع نہیں کیا،
وہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے پر لگاتے رہے، یہاں تک کہ وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی غمگینی کی حالت میں گھر آئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا قافلہ آیا ہے، ان کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، کھانے کے پاس ان کا ہے نہیں، میرے پاس ہے کچھ نہیں، میں غم جو ہے مجھے ان کی حالت دیکھ کر جو ہے میں غم سے جو ہے نڈال ہو رہا ہوں۔ اب معلوم ہے یہ وہ موقع ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا یہ معاملہ ہے تو جائیے قریش کے سرداروں کو بلا لیں۔ آپ گئے، ان میں سے کچھ سرداروں کو بلا لائے، انہوں نے اتنی دیر میں اشرفیاں نکال کر ڈھیر لگا دیا صحن کے اندر، اتنی جمع کر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا اس کے پیچھے چھپ گیا۔ جب وہ قریش کے سردار آئے تو حضرت خدیجہ کبریٰ نے انہیں گواہ ٹھہرا کر کہا تم سارے گواہ رہو، یہ ساری دولت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دولت کہاں گئی؟ اس سے کوئی گھر نہیں بنایا، اس سے کوئی کاروبار نہیں کیا، وہ ساری دولت جو ہے وہ بے سہاروں کا سہارا بننے میں، غریبوں کی غمخواری میں اور بے کسوں کی امداد میں خرچ کی۔ یہ ہے وہ پہلو جسے فرمایا جا رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ تو کردار کی بلندیوں پر ہیں۔ اب معلوم ہے یہی وہ چیز ہے کہ تورات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی، تو وہاں پر بھی یہی وصف ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف اجاگر کیا۔ اچھا آپ کو معلوم ہے سورہ اعراف میں ہے کہ جب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا ہم تو نہیں مانیں گے جب تک کہ خود اللہ کو نہ دیکھ لیں، بہت سمجھایا نہیں سمجھے، تو ان میں سے 70 کو چن کر جو ہے لے گئے کوہ طور پر، اور وہاں آپ کو معلوم ہے کہ وہ مطالبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کڑک بھیجی کہ سب پر موت طاری ہو گئی۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے عرض کی کہ اللہ ان بیوقوفوں کی وجہ سے جو ہے تو عذاب میں ہمیں ڈالے گا، یہ نادان ہیں، اے اللہ تیری طرف رجوع کرتے ہیں تو معاف فرما دے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نیکی لکھ دے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تو میری رحمت ہے جو تمام انسانوں کے لیے عام ہے، لیکن ایک میری رحمت خاص ہے، اور وہ ان کے لیے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو پیروی کریں گے میرے اس رسول امی کی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کو وہ لکھا ہوا پائیں گے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، ان کی صفات کیا ہوں گی؟ وہ لوگوں کو برائی سے روکیں گے اور نیکیوں کا حکم دیں۔ یہ کیا پہلو ہے؟ آؤ ظلم سے باز آ جاؤ، اس سے لوگوں کو روکیں گے، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیں کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو بجائے سے انہیں لوٹنے کی۔ وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہ ان کے لیے طیبات کو حلال کریں گے اور جو بھی بری چیزیں ہوں گی خبیث انہیں حرام کریں گے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان سے ان کے بوجھ اتاریں گے۔ یہ ہیں بوجھ جو جب بھی ظلم کا نظام آتا ہے تو جن کے ہاتھ میں اقتدار آ جاتا ہے، جن کے ہاتھ میں مفادات ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو ڈنگر ڈور بنا دیتے ہیں اور ایسی ایسی رسمیں ایجاد کرتے ہیں اپنی دولت کی نمائش کے لیے کہ لوگوں کے لیے زندگی گزارنی دوبر ہو جاتی۔ تو وہ وصف فرمایا وہ آئیں گے جو بنی نوع انسان کی بھلائی لے کر آئیں گے، ان کے بوجھوں کو ختم کریں گے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان کے گلے میں جو طوق پڑے ہوئے ہوں گے ان کو وہ اتاریں گے۔ یہ ہے پہلو جس کی طرف وہاں پر بھی اشارہ کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے۔ یہ ہے وہ ذاتی نسبت
کہ جو قرآن مجید نے اجاگر کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جان لیجئے اصل جو رتبہ ہے، اصل جو مقام ہے، وہ ذاتی حیثیت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. رسالت تو منصب اچھی طرح جان جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو چن کر دیا. اور اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے ان کی مختلف نسبتیں ہیں. ان میں سے اولو العزم جو رسول ہیں وہ آپ کو معلوم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا نسبت ہے؟ خلیل اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. جان لیجئے یہ ہے نسبت جسے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا. اور واقعی جو اللہ تعالیٰ نے منصب رسالت دیا ہے اس کا حق اگر کہیں ادا ہوا ہے پوری نو انسانی کی تاریخ میں تو وہ پہلے اور آخری رسول ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے وہ حق رسالت اس دنیا پر چلتے ہوئے تکلیفیں جھیل کر قدم بقدم چل کر وہ پورا کیا ہے. وگرنہ پہلے رسولوں کا منصب جو ہے وہ تو اللہ معجزوں سے پورا کرتا رہا. اس لیے اصل ان کا مقام جو ہے اس منصب کے لحاظ سے بھی رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ رسول کس غرض کے لیے بھیجتا رہا؟ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کے بارے میں فرمایا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. ہم تمام رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں بینات دے کر، ایسی نشانیاں دے کر کہ قوم پہچان لے، لوگ پہچان لے یہ اللہ کے رسول. کیوں؟ اگر انسان پہچانے نہیں، کوئی قوم پہچانے نہیں رسول کو تو حجت قائم نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے سے حجت قائم کرتا رہا ہے. اچھا یہ بھی قرآن مجید میں صاف صاف فرمایا رسولوں کے بارے میں رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل. اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجتا رہا تاکہ لوگوں کے پاس قیامت کے دن کوئی عذر نہ رہ جائے رسولوں کے بھیجنے کے بعد. تو اچھی طرح جان لیجئے رسول پہچان لیتے تھے اللہ کے رسولوں، انسان پہچان لیتے تھے جن کی طرف اللہ رسول بھیجتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. ماننا نہ ماننا اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ جانتے نہیں تھے، اچھی طرح جان لیجیے. اللہ تعالیٰ وہ معجزے دے کر اپنے رسولوں کو بھیجتا تھا، وہ بینات دے کر بھیجتا تھا کہ ہر قوم پہچان لیتی تھی یہ اللہ کے رسول. اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا. ہاں اس کے شواہد موجود ہے. آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں کن کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. ان کو رسول کن کی طرف بنا کر بھیجا؟ فرعون کی طرف. کیا فرعون نہیں جانتا تھا کہ اللہ کے رسول ہیں؟ وہ اچھی طرح جانتا. چنانچہ قرآن مجید میں اس کی شہادت موجود ہے. اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں جو دلوں کے بھید جانتے ہیں کہ جب ان کے پاس ہماری نشانیاں آئی ہیں جو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی، انہوں نے کہہ دیا یہ تو کھلا جادو ہے. وَجَحَدُوا بِهَا، اور ان کا انکار کر دیا. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کے دل پوری طرح یقین رکھتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. کس وجہ سے نہیں مانا؟ ظلم و علوا، ظلم کرتے ہوئے اور اپنی برتری کی بنیاد پر. تو کیا خیال ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے جس قوم میں، اس امت کا کون فرعون تھا؟ ابو جہل۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ بھی اچھی طرح جانتا، چنانچہ تاریخ میں گواہی موجود ہے۔ سیرت صحابہ میں لکھا ہے، مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اسے کس نے پوچھا کیا تمہیں یقین نہیں ہے محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہنے لگا اللہ کی قسم انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا بھی اب اصل معاملہ یہ ہے، ہمارا اور بنو ہاشم کا شریکہ چلا رہا ہے، ہم ان کے ہم پلہ ہیں، یہی سردار نہیں، ہم بھی سردار ہیں۔ آج ان کے سردار کو مانوں تو نیچے لگنا پڑتا ہے، یہ مجھے منظور نہیں۔ یہ ہے حقیقت اصل کہ اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتا رہا؟ اپنے رسولوں کو نشانیاں دے کر بھیجتا تھا تاکہ قوم پہچان لے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور اللہ کیا دے کر بھیجتا رہا ہر رسول کو؟ کتاب اور میزان۔ کس لیے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کے اندر عدل اجتماعی قائم کیا جائے۔ اس لیے اللہ رسولوں کو بھیجتا رہا ہے، اور وہ عدل اجتماعی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں اس دعوت کو دے کر، اس کے مطابق لوگوں کو جمع کر کے، اور پھر پورے مرحلے جو ہے اس کے تقاضے پورے کر کے اللہ تعالیٰ کا وہ نظام عدل و قسط دنیا میں قائم کیا ہے۔ اس سے پہلے کسی رسول کی جد و جہد سے نہیں ہوا۔ جس رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے دے کر بھیجا تھا اسے قائم کیا تو معجزے سے کیا۔ آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے رسول دعوت دیتے تھے، قوم نہیں مانتی تھی، تو کیا ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اور ان کے ماننے والوں کو ہجرت کرواتا تھا، اور اللہ کا دین قائم کرنا، عدل اجتماعی قائم کرنا اتنا لازم تھا کہ پیچھے پوری قوم کو نیست و نابود کر دے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے بھی 13 سال دعوت دی نا، مکہ والے نہیں مانے، ہجرت کروائی، آپ کو بھی اور ساتھیوں کو بھی، پیچھے عذاب نہیں بھیجا۔ کیوں؟ اچھی طرح جان لیجئے، اگر اللہ یہاں بھی پیچھے عذاب بھیج کر دین غالب کر دیتا تو ہمارے لیے کوئی نمونہ نہ رہتا، ہمارے لیے کوئی اسوہ نہ رہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنے رسول کو ہجرت کروا کے، ساتھیوں کو جو ہے ساتھ نکال کر، پھر ان سے قدم بقدم پوری جد و جہد کروا کے اللہ کے دین کو غالب کیا تاکہ بعد والوں کے لیے نمونہ رہے۔ یہ ہے شان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکتا شان ہے سارے رسولوں میں، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ رسالت کا منصب جو دیا تھا اس کا حق اگر ادا ہوا ہے انسانی سطح پر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور آخری رسول ہیں جن کے ذریعے سے ہوا۔ اور آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول ہیں کہ جتنے بھی پہلے رسول آئے ہیں وہ خاص قوموں کی طرف رسول تھے۔ قرآن مجید میں جن بھی رسولوں کا ذکر ہے وہ یہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی قوم کی طرف رسول بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام کو قوم کی طرف رسول بھیجا، حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف رسول بھیجا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قوم کے لیے رسول نہیں بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ پوری انسانیت کی طرف اگر کوئی رسول آیا ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ واحد رسول ہے جسے پوری انسانیت کے لیے اللہ نے رسول بنا کر دیا۔ تو یہ ہے ان کا مقام رسولوں میں۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی ہدایت نازل کرتا رہا ہر رسول پر، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد رسول ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت ہدایت کو بھی پورا کیا اور اپنے دین کو بھی کامل کیا، اور اسے پھر قیامت تک کے لیے پسند فرمایا۔ یہ واحد ہستی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگو،
ہم نے اپنے رسول کے ذریعے تمہارا دین بھی مکمل کر دیا اور اپنی نعمت ہدایت بھی پوری کر دی ہے، اور اب یہ دین ہے جو قیامت تک کے لیے تمام انسانیت کے لیے ہم نے چن لیا۔ اور آپ کو معلوم ہے وہ دین آخری دین تھا جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے پسند فرمایا، اس لیے اس کا صرف تقاضا یہی نہیں تھا کہ اسے غالب کرو، بلکہ اس کا تقاضا یہ رکھا گیا اسے پہلے دینوں پر بھی غالب کرو۔ یہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 بار آیت نازل کیا جو کسی اور رسول کے لیے نازل نہیں۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہ ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالہدا، وہ کامل ترین ہدایت دے کر، الہدا۔ آپ کو معلوم ہے ساری پہلی کتابیں جو ہیں وہ اسی کا حصہ تھیں، چنانچہ قرآن مجید میں آتا ہے ان کے بارے میں اوتو نصیبا من الکتاب، انہیں تو کتاب کے کچھ حصے دیے گئے تھے، پوری کامل کتاب جو ہے، پوری ہدایت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ تو فرمایا وہ بالہدا دے کر بھیجا، ودین الحق، اور حق کا دین دے کر بھیجا، کس لیے؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ اسے غالب کیا جائے پورے کے پورے نظام زندگی پر، سارے دینوں پر۔ کیوں؟ یہ آخری دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا پوری انسانیت کے لیے اور قیامت تک۔ آپ کو معلوم ہے یہ تیسری آیت کب نازل ہوئی؟ تیسری دفعہ 9 ہجری میں نازل، جبکہ جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا، اللہ کی حاکمیت قائم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے رسول کو مان لیا گیا، اللہ کو تسلیم کر لیا گیا، اپنا رب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور ہادی مان لیا گیا۔ تیسری بات جب وہ آیت نازل کی ہے، اس وقت یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ اب یہ دین جو ہے یہ صرف جزیرہ نما عرب تک غالب کرنے کے لیے نہیں بھیجا، صرف باقی سارے دینوں پر بھی غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، اس لیے اس دین کو سارے دینوں پر غالب کرو۔ وہاں یہ الفاظ ہیں قرآن مجید میں، کاش ہم کبھی اس طرف بھی توجہ کریں تو پھر پتہ چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ کیا تھا، انہیں اللہ نے حیثیت کیا دی، انہیں کیا دے کر بھیجا تھا، اور اس کی نسبت سے ہماری ذمہ داری کیا۔ یہ الفاظ ہیں سورہ توبہ میں، جہاں یہ آیت نازل ہوئی ہے اس سے پہلے۔ وَقَاتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اے مسلمانوں تمہاری جنگ ختم نہیں ہوئی، یہ سمجھو کہ جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد وصل پورا ہو گیا، ابھی یہ معاملہ پورا نہیں ہوا، تمہاری جنگ جاری رہنی چاہیے۔ کن سے؟ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان لوگوں سے، ان انسانوں سے جو اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کے دن کو نہیں مانتے۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور جو ان چیزوں کو حرام قرار نہیں دیتے جسے اللہ نے حرام قرار دیا اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا۔ جان لیجئے یہ واحد موقع ہے قرآن مجید میں یہاں حرمت کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کی گئی، ورنہ آپ کو معلوم ہے یہ اختیار اللہ کا ہے حرام کرنے کا اور حلال کرنے کا، اور یہاں بھی ذکر آیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے، اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا، یہاں یہ ذکر ہے نہیں صرف اللہ ہی نے حرام نہیں کیا، اس کے رسول نے بھی جو حرام کیا ہے انہیں بھی وہ حرام مانیں گے تو پھر جو ہے وہ اللہ کے دین کے تابع ہوں گے، اگر اس کو حرام قرار نہیں دیتے تو ان کے ساتھ بھی تمہاری جنگ جاری رہنی چاہیے۔ یہ تیسرے الفاظ ہیں وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور تمہاری جنگ ان سے بھی جاری رہنی چاہیے جو اپنے دین کو اب دین الحق قبول نہیں کرتے۔ کون؟ من الذین اوتوا الکتاب، وہ بھی کہ جن کو ہم نے پہلے کتابیں دے رکھی۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کا دین لے کر آئے تھے؟ اللہ ہی کا دیا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کا دین لے کر آئے تھے؟
اللہ کا دیا ہوا، آج وہ دین جو ہیں ان کی حیثیت ختم ہو گئی۔ آج انہیں بھی اپنے دین چھوڑ کر دین الحق کو قبول کرنا چاہیے کہ جن کو ہم نے کتابیں دے رکھی ہیں، ہم نے دین دے کر بھیجا۔ یہ ہے جو حیثیت قرار پائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کی جسے لے کر آئے۔ اور اگر نہیں مانتے وہ لوگ کہ جو پہلے دین کے حامل ہیں، کتابوں والے ہیں، اب نہیں چھوڑتے، ان یؤتی الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے ہو کر رہیں۔ یہ ہے حیثیت جو اللہ تعالیٰ نے دین الحق کی قرار دی۔ دین الحق ہونا چاہیے جو رائج ہو، وہ نظام ہونا چاہیے جو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے، وہ عدل و قسط کا نظام لوگوں کے اندر، اس کی بنیاد پر عدل و قسط ہونا چاہیے۔ اگر پہلی کتابوں والے نہیں مانتے، ان پر جبر نہیں کیا جائے گا، لیکن وہ اپنے دین کو چھوڑ کر اسے مذہب بنا لیں۔ اب وہ دین وہ نہیں رہے، وہ جسے جی چاہے مانے، ہم جبر نہیں کریں گے۔ اپنی رسومات عبودیت، اپنی نماز روزہ جیسے جی چاہے ادا کریں، اپنی رسمیں جیسے جی چاہے کریں، لیکن دین الحق کے تابع رہنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین الحق ہے جو پوری انسانیت کے لیے پسند کیا۔ اب اسے غالب ہونا چاہیے، نظام اس کا ہو۔ وہ نہیں مانتے تو اپنے دین کو مذہب بنا لیں، اپنا عقیدہ جو جی چاہے رکھیں، اپنی نمازیں جیسے جی چاہے پڑھیں، اپنی رسمیں جیسے جی چاہے کریں، لیکن عدل و قسط کا وہ نظام ہوگا جو اللہ نے اپنے رسول کو دے کر بھیجا ہے دین الحق کی صورت میں، وہ غالب ہونا چاہیے، اور انہیں اس کے نیچے ہو کر جو ہے جزیہ دے کر اس کے تابع ہو کر رہنا چاہیے۔ یہ ہے حیثیت اس دین کی جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا۔ اور آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو غالب کر کے جزیرہ نماء عرب کی حد تک تمام ان لوگوں سے جو اس وقت موجود تھے حجۃ الوداع کے موقع پہ، ان سے گواہی بھی لے لی۔ وہ گواہی جو ہر رسول کو قیامت کے دن دینی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی گواہی لے گئے۔ پوچھا الا ہل بلغت، لوگوں میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو کیا جواب دیا جو حاضرین تھے؟ سوال ایک کیا، جواب تین دیے۔ نشہد، اے اللہ کے رسول ہم گواہ ہیں، انک قد بلغت و ادیت و نصحت، آپ نے پہنچا ہی نہیں دیا، حق امانت بھی ادا کر دیا، اور حق خیر خواہی بھی ادا کر دیا۔ یہ حق خیر خواہی کیا ہے؟ جان لیجئے، کتنا بھی اعلیٰ سے اعلیٰ نظریہ ہو، کتنا بھی اچھا سے اچھا پیغام ہو، اگر اس پر عمل کر کے نہ دکھایا جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ اسے خیالی جنت کہا جاتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے، جو دے کر گئے ہیں، وہ خیالی جنت نہیں دے کر گئے، اس پر عمل کر کے بھی لوگوں کے لیے نمونہ دے کر گئے، اس کا حق خیر خواہی بھی ادا کیا۔ اب یہ وہ حق خیر خواہی ہے جو اس امت کے ذمے لگا کر گئے۔ اس لیے کیا فرمایا جب لوگوں نے گواہی دی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو بھی یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو دے کر بھیجا تھا وہ پہنچا بھی دیا، حق امانت بھی ادا کر دیا، اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا، اب ان کی ذمہ داری ہے ان تک پہنچائیں جن تک نہیں پہنچا۔ یہ ہے حیثیت جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہے۔ اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ کے وہ رسول، آخری رسول ہونے کی نسبت سے اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور ان کو خیر امت قرار دیا ہے۔ وہ اس وجہ سے
کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے پیغام پہنچایا وہ ان کی ذمہ داری لگائی کہ اب یہ کام تمہیں کرنا. اس لیے آپ کو معلوم ہے سورہ حج کی آخری 2 آیات ہیں، اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا ہے اس ترتیب میں یہ پہلا خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا کے سیغے سے. پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو خطاب فرمایا، ماننے والوں کو بحیثیت امت، اور اس خطاب میں ان کے انفرادی فرائض بھی جو ہے پورے کے پورے بیان کر دیے، اور آخری امت ہونے کی جو حیثیت ہے وہ بھی معین کر دی اور اس کا تقاضا بھی رکھ دی. انفرادی حیثیت سے کیا تقاضا رکھا؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ماننے والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، یعنی ارکان اسلام ادا کرو. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور پھر اپنے رب کی بندگی کرو، پوری زندگی میں اس کی ابدیت اختیار کرو. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور بھلائی کے کام کرو، بنی نوع انسان کے کام آؤ، بجائے ان پر ظلم کرنے کے، بجائے ان کو لوٹنے کے، بجائے انہیں دھوکہ دینے کے، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا لو. یہ ہیں 3 تقاضے جو ہر بندہ مومن سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں. اگلی آیت میں فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِہَادِهِ. اے مسلمانوں، اب تمہیں اپنے ہی لیے نہیں جینا بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے. یہ سب سے گاڑی آیت ہے جہاد کے موضوع پر، اچھی طرح جان لیجئے قرآن میں. جہاد کا حق ادا کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے. کیوں؟ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس اللہ نے تمہیں سلیکٹ کر لیا، اس اللہ نے تمہیں پسند کر لیا. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کی وجہ سے اور واقعی حق رسالت ادا کرنے کی وجہ سے جو ہم پر فریضہ عائد ہوا، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نسبت دی ہے، ہمیں یہ مقام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پسند کر لیا ہے. یہ وہی لفظ ہے جو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نمایاں شانیں ہیں. ایک ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے نبوت. وہ الاصطفاء ہیں، اللہ کے چنیدہ، جن میں سب سے اونچا مقام جو ہے انہی کا. اور ایک ہیں احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے رسالت. اس لیے یہی نام ہے جو پہلی کتابوں میں آیا ہے. کیوں؟ ان کی اصل حیثیت رسول اللہ ہے. اس لیے وہ نسبت ہے جو یہاں پر جو ہے امت کے لیے بھی وہی لفظ لایا گیا، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس اللہ نے تمہیں بھی اجتبا کر لیا، تمہیں بھی سلیکٹ کر لیا. یہ وہ مقام ہے جو ہمیں ملا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے، آخری رسول ہونے کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی شرف دیا ہے کہ اسے تمام امتوں پر فضیلت دی. اس لیے آپ کو معلوم ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم وہ بہترین امت ہو جسے اللہ نے انسانوں کے لیے برپا کیا. تمہارا تو یہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے معین کیا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم لوگوں کو جو ہے بھلائی کا حکم دو، برے کاموں سے روکو، اور یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرو. اور یہی ہے معاملہ. آپ کو معلوم ہے کہ اسی بنیاد پر کہ وہ فریضہ ہمیں دیا گیا، ہمیں امت وسط کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرار دی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط قرار دیا ہے. یہ وسط کیا، کس کا وسط ہے بھائی؟ یہ امت، جان لیجئے فریضہ رسالت کی کڑی بنا دی گئی. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب
فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک کیسے پہنچا؟ اللہ سے لیا رسول ملک نے، وہ پہنچاتا رہا رسول انسان تک، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ کسی قوم کی طرف خاص رسول تھے، وہ بنفس نفیس اور پیغام کو قوم تک پہنچا دیتے تھے، حق رسالت پورا ہو جاتا تھا، ذمہ داری رسالت کی پوری ہو جاتی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کسی قوم کے لیے نہیں بھیجا، کسی زمانے کے لیے نہیں بھیجا، وہ تو قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے رسول ہیں اور ہر زمانے کے لیے رسول ہیں۔ اس لیے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ایک امت تک پہنچایا، اور پھر اس امت کی ذمہ داری لگائی کہ ہر دور میں اب انہیں ہی یہ پیغام پہنچانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رسالت کی کڑی بنا دیا، اس وقت میں زنجیر کی ایک کڑی انہیں بھی بنا دیا۔ کس کے لیے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جیسے ہمارے رسول نے گواہی دی ہے تم پر اللہ کے دین کی، تم گواہ بن جاؤ باقی انسانیت کی۔ تو یہ ہے ہماری وہ نسبت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قائم کی ہے اور ہمیں خیر امت قرار دیا ہے۔ اب خیر امت ہونے کا تقاضا کیا؟ یہ ہے میرے اور آپ کے سوچنے کا معاملہ۔ دیکھیے، سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم نے انہیں رسول مانا ہے تو ان کی حیثیت ہر بندہ مومن کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہونا چاہیے۔ اس کا پہلا تقاضا یہ، اگر تم مانتے ہو واقعی کہ اللہ نے تمہیں وہ رسول دیے ہیں کہ جن کے بارے میں نے عرض کی نا وہ پہلے اور آخری رسول ہیں، جن کا لقب بھی رسول اللہ، جن کی حیثیت بھی رسول اللہ قرار دی گئی، اور فریضہ رسالت بھی انسانی سطح پر پوری تگ و دو کر کے جہاد کر کے اللہ تعالیٰ کی رسالت کا فریضہ بھی ادا کیا، تو صرف انہی نے کیا۔ اس نسبت سے ہمارا معاملہ جو ہے وہ ہے کہ اب ان کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید نے قرار دیا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ ان کو ماننے کا پہلا تقاضا یہ ہے، آخری رسول ماننے کا، اللہ کا رسول ماننے کا، کہ تمہاری ان کے ساتھ نسبت یہ ہے اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیارا ہونا چاہیے، محبوب ہونا چاہیے، اور ان کی ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مائیں قرار دے دی۔ یہ وہ حب رسول کا تقاضا ہے جو ہم پر اب عائد ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حیثیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرار دی ہے کہ اب کسی صاحب ایمان کو نہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے جو اس کے ایمان کا تقاضا ہے، اور نہ اس کے گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار نہ کرے۔ اس کو لازم کر دیا ہے ان کی ذات کے ساتھ، ان کے رسول ہونے کے ساتھ۔ چنانچہ قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے یہ قرار دے دیا گیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے ایمان والو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں محبوب بنا لے، تمہیں اس کی محبت مل جائے، اور آپ کو معلوم ہے یہ ایمان کا خاصہ ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ شدید ترین محبت اللہ سے نہ ہو بندہ مومن۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو وہ محبت اگر تم چاہتے ہو تو فرمایا فاتبعونی، میرا راستہ اختیار کرو، میری اتباع اختیار کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں بھی محبوب بنا لے گا، تمہیں بھی محبت حاصل ہو جائے گی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے بھی گناہ معاف فرما دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ تو ہے ہی بخشنے والا رحم کرنے والا۔
تو جان لیجئے یہ ہے ان کی حیثیت ہمارے لحاظ سے جو ہمیں سوچنے کی ہے۔ ایک تو ہے وہ جان سے بھی زیادہ محبت، ان کا مقام، اور وہ مقام آپ کو معلوم ہے کہ یہاں تک قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم علی صوت النبی، اے ایمان والو تمہاری تو آواز بھی بلند نہیں ہونی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور دیکھو ان کا نام لیتے ہوئے، ان کا ذکر کرتے ہوئے ایسے ذکر نہ کرنا جیسے ایک دوسرے کا آپس میں ذکر کرتے۔ اگر اس چیز کو سامنے نہیں رکھو گے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا، تمہاری ساری محنت ضائع جائے گی اور تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کیا کیا۔ یہ ہے ان کا احترام، ان کی حیثیت اور ان سے محبت کا تقاضا۔ اور آپ کو معلوم ہے ہر شخص بندہ مومن کا یہ زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ سے محبت حاصل ہو اور اس کے گناہ معاف ہوں۔ تو جان لیجئے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو ہے قرار دے دیا ہے، اگر تمہیں محبت چاہیے، گناہ کی معافی چاہیے تو فاتبعونی، ان کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم کو جو ہے اختیار کرو، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی مل سکتی ہے اور گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے جسے دوسرے الفاظ میں قرآن مجید میں اسوہ حسنہ قرار دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ ہے جو اللہ کی ذات میں تمہارے لیے اللہ نے نمونہ دیا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں، جب ان کی امتوں نے نہیں مانا، وہ اللہ تعالیٰ رسول کو اور ماننے والوں کو ہجرت کرا کے پیچھے عذاب بھیجتا رہا ہے، پوری قوموں کو ملیا میٹ کرتا رہا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نہیں کیا، معجزے سے دین غالب نہیں کیا، انہیں مدینے میں پناہ دی اور اس کے بعد قدم بقدم چل کر، پوری توائی نائی لگا کر، فقر و فاقہ کاٹ کر، ساری تکلیفیں جھیل کر، وہ سارے مراحل طے کر کے اللہ کے دین کو غالب کر کے لوگوں کے لیے اسوہ قائم۔ وہ اسوہ ہے جو اس وقت ہمارے لیے زندگی کا نمونہ ہونا چاہیے۔ اگر واقعی ان سے کوئی تعلق ہے اور واقعی مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں جنہوں نے رسالت کا حق ادا کیا ہے، تو وہ ہم پر فرض عائد ہوتا ہے۔ اس کے لیے فرمایا جا رہا ہے وہ اسوہ حسنہ، اور اس کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو، گناہوں کی معافی چاہتے ہو، تو ان کی اتباع کرو۔ یہ اتباع کیا ہے؟ اتباع کس چیز کا نام ہے؟ جان لیجئے اتباع کے دو پہلو، دو چیزوں کے مجموعے کا نام اتباع ہے۔ وہ کیا ہے؟ محبت اور اطاعت۔ یہ دونوں چیزیں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ نہیں ہوں گی تو اتباع کا حق ادا نہیں ہوگا۔ محبت، اس کے لیے بھی پیمانے دے دیے کہ تمہیں تو اپنی جانوں سے بھی زیادہ اولا ہونا چاہیے، ان کا مقام تمہاری جو ہے رہنا چاہیے سامنے۔ اور اطاعت کا معاملہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی اطاعت بھی رسول کی اطاعت کے ذریعے ہو۔ اب یہ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ہم تو دعویٰ تو کرتے ہیں ان کی محبت کا، اس کے کبھی کبھی گن بھی گاتے ہیں، لیکن کبھی وہ پیمانہ بھی اپنے اوپر نافذ کیا کہ واقعی وہ مجھے اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہیں، اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ میں اس کے لیے ایک پیمانہ دے رہا ہوں، ذرا اس پہ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے اور پھر یہ جان لیجئے اگر اس پیمانے پر پورے نہیں اترے تو نہ اللہ کی محبت حاصل ہوگی، نہ گناہوں کی معافی ملے۔ کیوں؟ اس کا لازمی نتیجہ اتباع ہے، اور اتباع کا جزو لازم محبت۔ دیکھیے ہر شخص یہ سوچے وہ زندگی میں کون سی اپنی روش اختیار کرتا ہے زندگی گزارنے کی۔
کیوں بھائی کون سا انسان لباس اختیار کرتا ہے، کون سی بود و باش اختیار کرتا ہے، کون سی وضع قطع جو ہے اختیار کرتا ہے زندگی گزارنے میں؟ جو اس کے نفس کو پسند ہو یا اور کوئی؟ اس کے نفس کو اچھی لگے وہی کرتا ہے یا اور کوئی؟ اور اگر اس کی چاہت، اس کے نفس کی پسند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے تابع نہیں ہے تو اس کی محبت کا دعویٰ جھوٹا۔ دعویٰ محبت کا ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن ان کی وضاقتہ بھی پسند نہیں، ان کی بود و باش بھی پسند نہیں، ان کا چلنا پھرنا بھی پسند نہیں، ان کا زندگی گزارنے کا طرز بھی پسند نہیں، تو پھر دعویٰ کرے گا؟ اور جان لیجئے انسان ہمیشہ وہی چیز اختیار کرتا ہے جس کے دل کو اچھی لگے۔ تو یہ وہ پیمانہ دیا جا رہا ہے، ذرا اس پہ اپنے ایمان کو تول لیجئے گا، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص اپنا جائزہ لے لے، باقی میرا ایمان برسالت ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا، یہ تو اللہ کا پیمانہ تھا نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما گئے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کسی کا مجھ پر ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محبوب تر نہ ہو جاؤں اس کے والدین سے بھی، اس کی اولاد سے بھی، اور تمام انسانیت سے۔ تو اس پیمانے کو ہم نے سامنے رکھنا چاہیے۔ تقاضا یہ ہے، ہمیں ان کی صورت بھی پسند نہ ہو، ان کا رہنا سہنا بھی پسند نہ ہو، ان کی زندگی کا طرز بھی پسند نہ ہو جسے اللہ اسوہ قرار دے رہا ہے، تو پھر دعویٰ کاہے کا ہے؟ اور دوسرا تقاضا ہے اطاعت۔ تو میں نے جیسے عرض کیا ہے، اللہ کی اطاعت بھی رسول کی اطاعت کہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں صاف صاف فرما دیا گیا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، نہ مرد نہ عورت، یہاں تک کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول فیصلہ فرما دیں جو وہ لے کر آئے ہیں اس پر اس کا دل بھی اسے تسلیم نہ کرے اور اپنے دل میں بھی کوئی کھٹک نہ محسوس کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما کر گئے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہوائے نفس تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا۔ تو جان لیجیے وہ رسول ماننے کا تقاضا یہ ہے، اور اللہ نے اس لیے رسول کو بھیجا کہ تاکہ انہیں اپنا رہنما بنا کر، انہیں اپنا رسول بنا کر ان کی اتباع اختیار کی۔ اب دیکھیے کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اور وضاحت فرمایا۔ آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، مجھ سے دعویٰ کرنے والے کہ میں انہیں رسول مانتا ہوں، اپنا جائزہ لے لیں، اگر میری مشابہت اختیار نہیں کرتے تو میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جن کی وہ مشابہت اختیار کر رہے ہیں وہ ان کا تعلق انہی سے۔ یہ ہے پیمانہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یہ محبت ہے جو تقاضا ہے ان کو رسول ماننے کا اور ان کی اتباع کا۔ یہ تو ہے وضع قطع میں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول دین کون سا دے کر گئے ہیں؟ وہ دین الحق، آخری دین جو اللہ نے پسند کیا پوری انسانیت کے لیے، وہ کس لیے دے کر گئے تھے؟ کہ اس کتاب کو پڑھتے رہو، اس کی تعریفیں کرتے رہو؟ نہیں، اس لیے دے کر بھیجا تھا اسے غالب کرو سارے ادیان پر اور سارے دینوں پر۔ آج وہ دین کہاں ہے؟ کیوں بھائی دنیا میں کہیں ہے؟ اور دعوے دار ہم ان کو ماننے کے، ان کو رسول ماننے کے، ان کی رسالت کو وہی مانا ہی نہیں جا رہا۔ آج برا نہ مانیے، اللہ نے تو اس دین کو بھیجا تھا کہ پہلی کتابوں والے بھی اسی دین کو اپنا دین قرار دیں اور اپنے دین کو مذہب بنا لیں اگر نہیں مانتے تو۔ آج ہم ان کے دین کے تحت اپنے دین کو مذہب بنا کر جزیہ دے کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یا تو کہہ دیجیے نہیں، اور اپنے دین کو چند عقیدے اور نمازوں تک رکھ کر سمجھ لے ہیں پورا حق ادا ہو رہا ہے۔ اللہ نے یہ دین دے کر بھیجا تھا، اس لیے انہیں بھیجا تھا، انہیں آخری رسول بنایا ہے اس لیے
کہ یہ دین ہے جو اللہ نے پسند کر لیا پوری انسانیت کے لیے، اب اس دین کو جو دے کر رہا ہوں قائم کر کے گیا ہوں، اسے قائم رکھو، اور اگر یہ کبھی قائم نہ ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے امتی ہونے کی، اسے پھر قائم کرو۔ اگر یہ کرو گے تو میری امتی ہوگے، امتی کی نسبت تو تب ملے گی، اور یہ نسبت ہے جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بھی ذکر کیا، اور یہ نسبت ہے جس کے لیے ہمارے دل میں بھی کوئی خواہش آنی چاہیے، یہ نسبت ہے جس کے لیے ہمارے اندر بھی ولولہ پیدا ہونا چاہیے ان کے امتی ہونے کے ناطے سے۔ آپ نے فرمایا یا لیتنی لقیت اخوانی، کاش میری ملاقات ہو اپنے بھائیوں سے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، آپ کن کا ذکر کر رہے ہیں؟ فرمایا بلا، کیوں نہیں، تم بھی ہو، لیکن تم ہی نہیں ہو، قوم یجیئون بعدکم، وہ لوگ بھی جو میری امت میں تمہارے بعد بھی آئیں گے، کیا کریں گے؟ یؤمنون بی ایمانکم، وہ مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو، وَيُصَدِّقُونِي تَصْدِيقَكُمْ، وہ میری تصدیق کریں گے جیسے تم نے تصدیق کی ہے، وَيَنْصُرُونِي نَصْرَكُمْ، اور وہ میری مدد کریں گے جیسے تم نے مدد کی۔ یہ کون سی مدد تھی جو صحابہ نے کی تھی بھائی؟ کوئی ذاتی؟ ذات کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے کاٹے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ یہ مدد تھی وہ اللہ کے رسول ہونے کی ذمہ داری جو اللہ نے ان کے ذمہ لگایا تھا، اس کو پورا کرنے کی مدد، اس مشن میں اپنی جانیں کھپائی ہیں انہوں نے، جو کہ فرض عائد کیا گیا تھا اس وقت بھی لوگوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے بھی۔ تو ینصرونی نصرکم، جو میری مدد کریں گے جیسے تم نے مدد کی، فیا لیتنی لقیت اخوانی، کاش میری ملاقات ہو اپنے بھائیوں سے۔ یہ ہے آج ہمارے سامنے بھی وہ منصب موجود ہیں، وہ تقاضے موجود ہیں ان کو رسول ماننے کے، صرف زبان سے کہہ دینے سے حق ادا نہیں ہوتا، جب تک کہ واقعی وہ جو دین لے کر آئے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، جب تک کہ اس کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے، اس کو اللہ کی زمین پر غالب نہیں کرنے کے لیے ہم جدوجہد کریں گے تو نسبت قائم نہیں ہوگی، پھر وہ اتباع کا جو ہے معاملہ وہ پورا نہیں ہوگا۔ اور جان لیجئے یہ لازم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر امتی کے ذمے لگایا ہے، یہ بھی ہمیں غلط فہمی ہے، یہی کام چھوڑا ہے تو یہیں تک پہنچ گئے، ہم نے یہ کام اب کیا کس حد تک جو ہے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے بھلا؟ ہمارا یہ کام مولوی کرے اور فضیلت ہمیں ملے، یہی ہے نا، کام تو مولوی کرے فضیلت ہمیں ملے، شرف امتی ہونے کا ہمیں ملے، لیکن کام مولوی صاحب کریں، ہم ان کا خرچہ ورچہ دے دیں گے، اللہ اللہ خیر صلاح۔ یہ ہے جو ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی، جس کی وجہ سے یہاں تک پہنچے۔ جان لیجئے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امتی کو مستثنا نہیں کیا، اس سے تمام امتیوں کے ذمہ لگایا ہے، جو یہ کام کریں گے وہ میرے امتی ہونے کا شرف انہیں ملے گا، مگر نہ امت میں پیدا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ امتی ہونے کی ذمہ داری نہ ادا کرے، اور وہ ذمہ داری ہے اس دین کی جو اللہ کے رسول دے کر گئے ہیں، اسے قائم رکھو یا اسے قائم کرو، اور اس کے لیے آپ نے یہاں تک عمومیت کی، بلغوا انی ولو آیۃ، اے میرے امتیوں، کوئی اس میں مستثنا نہیں ہے، جس کے پاس ایک آیت بھی پہنچ جائے وہی آگے پہنچانے والا بن جائے، یہ ہے ذمہ داری اچھی طرح۔ ہم اسے ٹھیکے پہ دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، سیب پہ دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن فضیلت کے خود دعوے دار، فضیلت ہمیں ملے، کام وہ کریں، نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کے ذمہ لگا۔
اچھی طرح جان. اور اگر ہم اس وقت وہ کام کریں گے تو اس کے اجر کے بارے میں بھی سن لیجئے. صحابہ نے ایک دفعہ عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا ہم سے بھی کوئی اجر میں زیادہ ہوگا؟ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے اور اپنی جان اور مال کھپایا ہے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا ہاں، کچھ لوگ تم سے بھی زیادہ ہوں گے اجر میں. کون؟ قوم یجیون بعدکم، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے، انہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ تمہیں دیکھا ہوگا، ان کے پاس صرف اللہ کی کتاب 2 گتوں میں پہنچے گی. فَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ پھر اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے تقاضے پورے کریں گے. وہ تم سے اجر میں کہیں زیادہ ہو. وہ آج بھی کھاتا کھلا ہے بھائی ان کو رسول ماننے کا اور آخری رسول ماننے کا. یہ ہے چیزیں جو ہمیں احساس ہونا چاہیے اپنے مقام کا، اپنے شرف کا اور اپنی ذمہ داریاں کا، کیونکہ ذمہ داری کے ساتھ شرف ملتا ہے، بغیر ذمہ داری کے ادائیگی کے شرف نہیں ملتا. تو وہ تقاضا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے ذمہ لگایا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تقاضے کو بیان کر کے گئے ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یقین دے. واقعی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام دیا ہے اسی نسبت سے ہمیں بھی شرف دیا ہے، تو اس شرف کے حامل بنیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین دیا ہوا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو لگانے والے اور محبت اور اطاعت کے تقاضے پورے کریں، اتباع کے تقاضے پورے کریں، تاکہ کل کو امتی کہلانے والے بن جائیں. وہ رسول جس کے پاس قیامت کے دن وہ حوض ہوگا اور انہی کے پاس ہوگا، اور انہیں ہی پہلائیں گے جو امتی ہونے کا حق ادا کریں گے. اچھی طرح جان لیجیے انہیں وہ نصیب ہوگا، اور جسے وہ نصیب ہوگا کتنی بڑا اعزاز ہے کہ پورے 50,000 سال کا دن ہے، پیاس نہیں لگے گی. وہ جس دن سوا نیزے والا آپ کو معلوم ہے کہ سورج ہوگا، کسی تبش ہوگی، اس کے لیے بھائی یہ کام بھی کرنا پڑے گا، تو پھر امتی کہلائیں گے اور پھر اس رسول کے ساتھ نسبت پیدا ہوگی. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی وہ ایمان بھی دے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق بھی دے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر